محسن نقوی صاحب ایک اچھا بیک چینل ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین، اور آئی تھنک پی ٹی آئی نے اس چیز کو اوپن رکھا ہے، اس کو کلوز نہیں کیا اس چیپٹر کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے پہلے بھی جب علی امین گنڈا پور صاحب تھے تو ان کا محسن نقوی صاحب کے ساتھ ایک لیجن ایک ان کے ساتھ رابطہ تھا، 26 نومبر اور کے ہم واقعہ نے سے ہمیشہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا. اور جب یہ 24 نومبر کو آئے ہیں تو اس جو ہے وہ یعنی جو ریلیشن ہے اس کے تحت ملاقات بھی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، وہاں سے پھر میسج بھی ہے اور چیزیں سیٹل ہو رہی تھیں. لیکن بعد میں آخری لمحے میں جو بتایا جاتا ہے کہ پھر جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گئے، ورنہ وہ سنگجانی میں جا کے ان کو بیٹھنے کا کہا گیا تھا. تو یہ اگر یہ ایک لنک ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس کے ذریعے سے بات ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ یعنی بات کرنے سے ہٹ جاتے ہیں تو جو معاملات ہیں نا وہ اور زیادہ جو ہے وہ الجھ جاتے ہیں. کیا محسن نقوی کا ابھی بھی وہ بیک چینل بیسٹر گوہر یا افریدی صاحب کے ساتھ انٹیکٹ ہے، کام کرتا ہے؟ دیکھیں مجھے کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن میری اسیسمنٹ ہے کہ دیٹ از دیئر، وہ کام کر رہے ابھی بھی آپریٹ. جی ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ میری اسیسمنٹ کے تو مطابق. سر اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر اس تلخی کو لپیٹ لینا چاہیے، کم کر دینا چاہیے. بہت سارے علاقوں میں مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر یہ تلخی ہم سائڈ پہ کر دیں نا فار دی مومنٹ. پاکستان والی ایشو صرف سامنے آ جائے، لوگوں کی غربت یا ہاسپٹل جیسے انسیڈنٹ، بے روزگاری، مہنگائی، اس کے اوپر سیاستدان کام بھی کریں، ایک دوسرے پہ تنقید بھی کریں. بہت سارے مسائل. دیکھیں ملک صاحب، وہ جو مثال بنی ہوئی نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، دراصل دوسری سائڈ کو بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ اگر ان کو کوئی روکتا ہے، اگر انہوں نے کوئی بیانیہ بنانا ہے یا ان کا جو سوشل میڈیا فیکٹر ہے انہوں نے جو بھی وہ بلو دی بیلٹ اور جس حد تک وہ جاتے ہیں دوسروں کے خلاف، چلیں اگر ان کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو وہ کرتے رہیں. لیکن ملاقات کو اس چیز کا ذریعہ بنانا کیا ضروری ہے؟ اس سے ہٹ کے بھی تو وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. ملاقات کو اس بات سے علیحدہ رکھیں، لیکن وہ بھی اس بات سے باز نہیں آتے. انہوں نے اس ملاقات کو بھی جو ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال کیا، حالانکہ رولز اجازت نہیں دیتے، لا اجازت نہیں دیتا، لیکن اس میں باقاعدہ سپریم کورٹ نے ان کو کیٹیگوریکلی منع کیا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن پھر بھی وہ اگلے دن پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے. وہ سپریم کورٹ کو زبان بندی کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا. ویسے کہہ دیتے کہ احتیاط کریں سیاسی بیانات، لیکن سپریم کورٹ نے تو اس ایکٹ کو تو آپ کا آئین اجازت دیتا ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ پرفارم ہو جائے تو اس میں دونوں فریقین کے اوپر کچھ تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ پابندیاں لگائی تھیں، تو ان کا جو ہے وہ ان کو آبزرو کیا جانا چاہیے تھا. رانا صاحب، کشمیر والا معاملہ بھی کافی قریب ہے. کشمیر میں پرائم منسٹر کون ہوگا آپ کی طرف سے؟ دیکھیں اس میں کوئی صبح 9 بجے نامینیشن پیپرز جمع ہونے ہیں. آپ کی طرف سے ممکنہ امیدوار؟ تو نہیں، ممکنہ امیدوار تو 2-3 ہیں. تو بہرحال وہ ابھی آن ایئر کرنا مناسب نہیں ہوگا. یہ ابھی میں آپ کے پاس سے ابھی جا کے آپ نے پرائم منسٹر کا مور لگانی ہے، کس کو بنانا ہے؟ تو پی ایم ہاؤس جا رہے ہیں، جو امیدوار ہے رانا صاحب کو وہاں پہ میٹنگ ہے. اس میٹنگ میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں کوئی اکیلا نہیں ہوں. تو وہاں پہ وہ جو ریکمینڈ کریں گے تو اس پہ اوپر آخری فیصلہ جو ہے وہ ہمارے پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب کریں گے. لیکن ایک میری آپ سے استدعا ہے، آپ جو بھی فیصلہ کریں، آپ کا وزن کافی ہے، وہ نواز شریف بھی آپ کی بات سن لیں گے، کہ اس شخص کو بنائیے گا کہ جو یہ راولا کوٹ والے انسیڈنٹ کو لے کر آج تک جو تلخی پیدا ہوئی ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں. جی میں سمجھتا ہوں مہاجرین کی سیٹیں 12 سے 6 بھی کر دیں گے تو کوئی کیا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے مہاجرین سیٹوں کے متعلق وہ پوری طرح سے آزاد ہے فیصلہ کرنے میں، وہ آئین کو امینڈ کرنے میں. کو ہدایت دینی چاہیے کہ یہ کام کرنا ہے، آپ کو سمیٹنا ہے. یہ جو گورنمنٹ ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کل کے الیکشن کے بعد پرائم منسٹر حلف اٹھائیں گے، اپنی کیبنٹ اناؤنس کریں گے اور یہ وجود میں آ جائے گی، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے. پچھلے 3 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچا ہے. مجھے بہت افسوس ہے اس چیز کا. 30 لاکھ لوگ تھے، ہم ان کو نہیں سنبھال پائے، پتہ نہیں ہم کس کو سنبھال. نہیں، وہ 30 لاکھ نہیں تھے، وہ ان کو آپ آزاد کشمیر کی پوری پاپولیشن اگر 3000 بھی کہیں نا تو یہ بھی زیادہ ہوگا. وہ لوگ انہوں نے ان کے کہنے کے اوپر
پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ ان کو بجلی کا ریٹ کم کر کے دیا، ان کو گندم کے اوپر سبسڈی دی، ان کو اور بہت ساری سہولتیں دی. اس سے جو انہوں نے طاقت پکڑی، اس طاقت کو بعد میں انہوں نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جو دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ ان کی بظاہر تعداد جو ہے وہ 3-4 ہزار یا 5-7 ہزار ہے، لیکن ان میں میرا خیال ہے کہ 99% لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں، سارے محبت کرنے والے تحریک سے بھی کرتے ہیں. ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے، ان میں کوئی 1% کوئی 0.5% لوگ ایسے ہوں گے جن کا ایجنڈا یا جن کے معاملات یا جن کے تانے بانے جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ ہیں. سر حالات خراب ہو جائے نا تو دشمن اندر گھس آتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک. لوگ اپنے اب دشمن کو اندر سے نکالیں. بس یہ حکومت جو اب بننے جا رہی ہے، اس کا سب سے پہلا جو ہے وہ اس کا امتحان یا اس کا کام یہی ہوگا کہ اس صورتحال کو ریزالو کرے. سر 9 مئی والے انسیڈنٹ کے اوپر بہت بڑا جو پاکستان میں سیاسی صورتحال خراب ہوئی، 9 مئی کا اس میں بڑا دخل ہے. جمہوریت بہت پیچھے چلی گئی، 25-30 سال پیچھے جا کے جنرل ضیاء کے دور میں کہیں پہنچ گئی. کیا صورتحال ہے اس وقت؟ 9 مئی کی جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا ہوا ہے. 9 مئی کا مقدمہ کہیں جائے گا، کلوز ہوگا یہ چیپٹر یا ایسے پینڈنگ رہے گا؟ دیکھیں 9 مئی کے متعلق جو ہے وہ میں یا آپ خود سے تو کوئی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن میرا خیال ہے جب 1 سال مکمل ہوا، یعنی 1 سال بعد غالباً 8 مئی کو ایک پریس بریفنگ ہوئی تھی جو DGI/SPR نے کی تھی. تو انہوں نے اس پورے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اور جو اس کے بعد واقعات ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی دو ٹوک بات کی تھی کہ یہ انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ تھا، اسے نہ معاف کیا جائے گا نہ اسے بلایا جائے گا. تو اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اس کا؟ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے وہ نہ تو کسی کو اب تک معاف کیا گیا ہے، نہ معاف کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو بلایا جائے گا، کیونکہ انسٹیٹیوشن نے اس کو اپنے اوپر ایک حملہ اور کے طور پہ لیا ہے، اور ان کا یہ موقف اور اس کا اظہار DGI/SPR نے کئی دفعہ کیا ہے کہ ایک میوٹنی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن میں بغاوت، فوج میں بغاوت اکسانے کے لیے یہ کام کیا گیا. جنرل فیض کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. میوٹنی کی سزا آپ کو پتہ ہے فوج میں کیا ہے؟ میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اس کے اوپر جو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اگر صدقے دل سے یہ معافی مانگے تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. اب انہوں نے صدقے دل سے معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے زبانی بھی جو ہے وہ معافی نہیں مانگی، بلکہ یہ الٹا ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے خود کیا ہے. یعنی یہ اس کو فالس لیگ آپریشن کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو سارا کچھ آپ نے خود کیا ہے. جنرل فیض کیا 9 مئی میں گرفتار ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو سزا تو اب سزا بھی ایک اور معاملے میں جو پراپرٹی سے متعلق تھا اس میں ہوئی ہے، اور یہ جو 9 مئی سے متعلق ہے اس میں اسی سزا میں جو ہے یہ یا وہ جو چلان پیش ہوا تھا اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ معاملہ پینڈنگ ہے. تو اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ابھی ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے. اس کا اندیشہ موجود ہے کہ اس کو بھی کیا جائے گا؟ جی اندیشہ کیا ہے، اس میں تو باقاعدہ ان بلیک اینڈ وائٹ ہے یہ چیز کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چارج شیٹ ان کو کیا جائے گا، اور جب ان کو چارج شیٹ کیا جائے گا تو کچھ اور لوگوں کو بھی کیا جائے گا. جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میرے خیال اس پہ سوال نہ ہی پوچھو تو بہتر. ٹھیک.